پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا جو ان سے بیویوں پردے کو کیا کیا، پوچھا جو ان سے بیویوں پردے کو کیا کیا، کہنے لگی کہ حق پر مردوں کی پڑ گیا۔ جناب صدر، معزز سامعین کرام و حاضرین جلسہ، آپ دیان عالم کی سرگردانی کر ڈالیے اور مذاہب سابقہ میں عورتوں کی حیثیت کا جائزہ لیجیے۔ کوئی گناہوں کی دیوی کہتا ملے گا تو کوئی مصیبتوں کا سرچشمہ بتلاتا ہوا ملے گا، کہیں وہ شوہروں کی چتا پر جلتی ہوئی نظر آئیں گی تو کہیں شہوانیت اور نفس پرستی کا مرکز بنتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اگر عورت علماء یہودی کے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے جاتی تو اسے بدی کی جڑ اور تمام برائیوں کا منبع قرار دے کر پھٹکار دیا جاتا، اور اگر عورت علماء مسیحیت سے اپنے عصمت کی حفاظت کی خاطر دامن پھیلاتی ہے تو اس کا استقبال شہوانیت اور زناکاری سے کیا جاتا ہے۔ تیسری طرف اگر ہند کے پنڈت کے در کی خواہ چھانتی تو یہاں شوہروں کی چتا پر جلنے کا فتویٰ صادر ہوتا، اور اگر آپ مردوں کی زندگی پر نظر دوڑائے تو معلوم ہوگا کہ 6 صدی عیسوی میں جہاں ایک طرف اس بیچاری پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، وہیں چاند کی شفاف روشنی میں خوشنما رنگین پردوں کے پیچھے نیم مہریہ حسینوں کی جس میں نفس کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ درندگی کی انتہا یہ تھی کہ جن کلیوں کی مسکراہٹ سے کائنات مسکرا اٹھتی ہے اسے صرف لڑکی ہونے کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا جاتا۔ جب یہ کمزور ناتوا بے کس مجبور اور در در کی ٹھکرائی ہوئی دوشیزہ اقوام عالم کے ہاتھوں ستائی جا چکی تو خدای قانون ان مع العسر یسرا کی روح سے صفائی ہستی پر ایک ایسے انقلاب رنگ ہوا اور اپنے قانون کا وجود ہوا جس میں معصوم مرحوم دوشیزہ و بیوہ کو ظالم اقوام کی چنگل سے آزاد کرایا اور انہیں وہ حقوق ادا کیے جن سے ادیان عالم نے انہیں محروم کر رکھا تھا۔ چنانچہ اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو اسلام مَنِ بِتُلِيَمْ لَعَادِي الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُنَّ سِتْرًا مِنَ النَّارِ کہتا ہے، یعنی زندہ لڑکیوں کو درگور کرنے والوں سن لو کہ جو شخص لڑکیوں کی بنیاد پر آزمائش میں ڈالا گیا پھر اس کی اچھی طرح پرورش و پرداخت کی تو یہ لڑکیاں ان کے لیے جہنم سے آگ بن جائے گی، اور اگر یہ ماں جیسے عظیم ہستی کے روپ میں ہے تو اسلام ان الجنت تحت اقدام امہاتکم کہتا ہے، یعنی ماں کے لاپرواہ لوگوں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اور اگر یہ بی بی جیسے شریک حیات کی شکل میں ہے تو اسلام وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہتا ہے، یعنی شریک حیات کو کمتر سمجھنے والے تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر اتنا حق ہے جتنا تمہارا ان کے اوپر حق ہے۔ سامعین، اسلام نے زندگی کے گہما گہمی اور نشو و فراز مرد و عورت میں سے ہر ایک کو دوسرے کا مددگار و معاون بنا کر زندگی کے باری گرا کو دونوں کے کاندھے پر ڈالا اور ذلت و پستی سے اٹھا کر بار میں عروج پر پہنچا دیا۔ عقائد و عبادت، اخلاق و عادات، معاملات اور تعلقات کے تمام شعبوں میں وہ حقوق ادا کیے جن سے وہ عالی تھی، جہاں باپ کے مرنے کے بعد باپ کے طریقے سے اسے محرومیت سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ قرآن نے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ کہہ کر باقی طریقے اس کا حق متعین فرما دیا، جہاں معصوم بچوں کو زندہ درگور کرنا فخر باعث تھا۔ وہ قرآن نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرما کر اس کی دوبر زندگی کو حیات نو بخشی۔ غرض یہ کہ در در کی ٹھکرائی ہوئی ستم رسیدہ افراد و تفریق کے حساب میں گری عورتوں کو اقتدار سے اٹھا کر بار عروج پر نہیں پہنچایا بلکہ طاقت رسول سے چھڑا کر ابدی آرام و سکون عطا کیا۔ مگر اس موت سے کہ درندہ جب انسان اور پیشہ اور لوٹے نے کہیں کی دائز پر کو تار اور ان کی فتواز پر کی شیو فکرہ مسد ہے، انہیں حکم دیا کہ شروع محفل کے بجائے گھر کی ملکہ اور رانی بن کر امور خانداری کی ذمہ داری سنبھال لے، اور بر پر یہ اعلان کیا کہ پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں، پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں، عورت ہے تو کوئی بازار کی دکان نہیں۔ محترم سامعین، آج آزاد نسواں کے نام پر بے حیائی اور ذریعہ کا نکاح ناچ ناچا جا رہا ہے، زناکاری اور شہوت کا بازار گرم ہے، قتل و غارت گری اور اقواقاروں کی کثرت ہو رہی ہے، اور عورت جس اسلام نے گھر کی ملکہ اور رانی بنایا تھا
آج کی کوششیں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ نوباشوں کے ناموں کا مقصد صرف یہ ہے کہ لڑکے سرکاری دفاتر اور پارکوں میں ان کی آنکھوں کے لیے راحت کا سامان ہو اور جب موقع ملے تو اپنی جنسی پیاس بجھا سکے۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ عورتوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دے اور انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ وما توفیق